السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی آج ہماری کلاس نمبر 9 ہے جس کا ٹاپک رہے گا توحید اسماء و صفات۔ میں اس سے پہلے آپ کے سامنے توحید کی 2 قسموں کو بیان کر چکا ہوں، جس کے پہلے درس کے اندر میں نے توحید ربوبیت کا ذکر کیا کہ توحید ربوبیت کہا کسے جاتا ہے، اور ہر توحید کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا جا رہا ہوں کہ اس کو نہ ماننے والے لوگ کون کون ہیں۔ ربوبیت میں نے بتایا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ناستک بولتے ہیں وہ رب کے قائل نہیں ہیں۔ توحید الوہیت کا جب میں نے ذکر کیا تو آپ کو بتایا تقریباً جتنے انبیاء ہیں ان کی قوم توحید الوہیت میں ان کی منکر تھی، نہیں مانا کرتی تھی، جس میں کفار مکہ کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کے بعد میں نے عبادت کی قسمیں آپ کو بتائی۔ عبادت کی قسموں کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین نے صرف اپنی عبادت کے لیے اس کائنات کو بنایا، اس ساری دنیا کو اللہ رب العالمین نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اس کے بعد آج آپ کے سامنے انشاءاللہ مجھے ذکر کرنا ہے توحید اسماء و صفات کا۔ یہ توحید کی تیسری قسم ہے جسے توحید اسماء و صفات کہا جاتا ہے۔ اب پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس توحید کی تعریف کیا ہے، یعنی یہ توحید اسماء اور صفات کسے کہا جاتا ہے؟ تو توحید اسماء اور صفات کہا جاتا ہے اس بات پر ایمان کہ اللہ کے جتنے بھی نام اور صفات ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، یعنی اس کی ڈیفینیشن آپ ایسے لکھیں جیسے میں دوبارہ بول رہا ہوں کہ اللہ کے جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، اللہ کے جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، ان پر بنا تعویل، بنا کیفیت، بنا تعطیل اور بنا تمثیل کے ایمان رکھنا۔ یہ 4 ورڈ ان کی ڈیٹیل میں آگے بتاؤں گا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ توحید اسماء صفات کہا جاتا ہے کہ اللہ کے جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، ان پر بنا تعویل، بنا کیفیت، بنا تعطیل اور بنا تمثیل کے ایمان رکھنا۔ یہ 4 ورڈ جو ہیں یہ اسماء اور صفات کے باب کے اندر، یہ اسماء اور صفات کی جو توحید ہے اس کے اندر بنیاد ہیں کہ جب آپ اس ایمان رکھ رہے ہیں اس اسماء اور صفات کے اوپر تو یہ 4 چیزیں آپ کے اندر نہیں پائی جانا چاہیے، نہ تعویل پائی جائے، نہ کیفیت پائی جائے، نہ تعطیل پائی جائے، نہ تمثیل پائی جائے۔ ہو سکتا ہے الفاظ آپ کے لیے لکھنے میں مشکل ہوں گے، پر انشاءاللہ میں آگے جب اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا تو آپ کو دقت انشاءاللہ نہیں آئے گی۔ تو اس کے اندر میں نے تعریف بتا دی کہ اللہ کے جتنے بھی اسماء و صفات ہیں جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں، ان پر بنا تعویل، بنا کیفیت، بنا تعطیل اور بنا تمثیل کے ایمان رکھنا۔ اس کی دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 180، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو، دعائیں مانگا کرو، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر الہاد کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ایک مومن کو اسے یاد بھی کرنا چاہیے، اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ یہ دلیل ہے توحید اسماء اور صفات کی۔ اب میں آگے ڈیٹیل اس پوری تعریف کی پہلے آپ کو ڈیٹیل کر دوں تاکہ یہ تعریف پوری طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور میں آپ کو پھر ایک بات بتا دوں کہ یہ بہت اہم چیز ہے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ توحید کا باب اپنے آپ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ زیادہ تر فرقے جو برباد ہوئے وہ ان توحیدوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئے۔ اس لیے اللہ کے لیے پورا دل دماغ حاضر کر کے سنیے گا اور اس کے بعد نوٹس بنائیے گا تاکہ آپ ان چیزوں پر عمل بھی کر سکیں اور امت کو ان گناہوں سے بچا بھی سکیں۔ اب میں نے تعریف کے اندر کچھ الفاظ استعمال کیے، ان کی ڈیٹیل میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ اسماء، اسماء کا مطلب ہوتا ہے نام۔ ایک کو اسم کہا جاتا ہے، بہت سارے کو اسما کہا جاتا ہے۔ اسما مطلب نام۔
جیسے اللہ، رحمان، رحیم، مالک، یہ اللہ کے نام ہیں، تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے نام قرآن کے اندر آئے، جتنے بھی حدیث کے اندر آئے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ صفات کہا جاتا ہے کوالٹیز کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں اسے صفات کہا جاتا ہے، جیسے سمیع، بصیر، علیم، کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ علم والا ہے۔ مثال لکھ لیجئے گا آپ تاکہ باتیں ساری ایک دم آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں۔ اب اس کے بعد میں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ کے جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں ان پر ایمان کیسے رکھنا ہے؟ بنا تعویل کے۔ تعویل کا مطلب یہاں پر ورڈ لکھ لیجئے گا تاکہ ورڈ آپ کو سمجھ میں آ جائیں۔ تعویل کہا جاتا ہے آیات اور احادیث کے ظاہری معنی کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا۔ قرآنی آیات اور احادیث سے ظاہری طور پر جو معنی پتا چلتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لینا، اسے تعویل کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس باب کے اندر اگر آپ اسماء اور صفات کے باب کو پڑھیں گے نا، اللہ کے نبی کے دور کے بعد آپ دیکھیں گے بہت سارے اسلامی ایسے فرقے ہوئے کہ جنہوں نے اسماء اور صفات کے اندر بڑی گڑبڑ کی اور اس بنیاد پر وہ لوگ برباد ہو گئے۔ وہ لوگ اسماء اور صفات کے اندر اپنا دماغ لگایا کرتے تھے۔ تو تعویل کہا جاتا ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث جو ہمیں بتا رہی ہے اس کو ظاہری معنی کو نہ مانا جائے بلکہ اپنے دماغ سے دوسرا معنی نکالا جائے، اسے تعویل کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ، مثال لکھ لیجئے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اب کئی لوگ بولتے ہیں عرش کا مطلب ہے اونچائی۔ ارے جب اللہ نے عرش بولا ہے تو عرش مان لو، اس میں کیا دقت ہے؟ پر لوگ اس کو عرش نہ مانتے ہوئے بولتے ہیں عرش سے مطلب، عرش کا میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچائی بتانا چاہ رہا ہے، تو اسے تعویل کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس پر آپ ویسے ہی ایمان رکھیے، اپنے دماغ سے معنی تلاش مت کیجیے۔ دوسرا کیفیت مطلب اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ کیسی ہیں۔ کیفیت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ اللہ کے اسماء اور صفات کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ وہ کیسی ہیں۔ جیسے اللہ نے کہا سمیع ہے، اللہ سنتا ہے، تو کیسے سنتا ہے وہ بتانا۔ اللہ بصیر ہے، کیسے دیکھتا ہے وہ بتانا، اسے کیفیت کہا جاتا ہے، اسے کیفیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے بارے میں جائز نہیں ہے کہ آپ اللہ کی اسماء اور صفات کی کیفیت بتائیں کہ وہ کیسے ہے۔ بھئی سنتا ہے، آپ اس پر ایمان رکھو، بات ختم۔ دیکھتا ہے، اس پر ایمان رکھو، بات ختم۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھتا ہے، کیونکہ ویسے بتانا آپ کی طاقت کے اندر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر تمثیل مطلب مخلوق کی طرح اللہ کے اسماء اور صفات کو قرار دینا۔ مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو قرار دینا۔ اس کے اندر بھی بہت سارے فرقے گمراہ ہوئے۔ وہ لوگ کیسے بولتے تھے کہ سمیع، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو کیسے سنتا ہے؟ جیسے میں سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے میں دیکھتا ہوں۔ ارے آپ انسان سے اللہ کی مثال نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو ایسا سنتا ہے جیسا انسان سن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو ایسا دیکھتا ہے جیسے انسان دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہر وقت دیکھتا ہے، انسان کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز سنتا ہے، کیا انسان سن سکتا ہے؟ نہیں سن سکتا ہے۔ تو اللہ کے اسماء اور صفات پر بنا تعویل کے ایمان رکھنا، بنا کیفیت کے ایمان رکھنا، بنا تمثیل کے ایمان رکھنا، اور لاسٹ چیز بنا تعطیل کے۔ تعطیل مطلب انکار کرنا، تعطیل مطلب انکار کرنا۔ کئی لوگوں نے یہ کیا کہ اگر ہم اللہ کو سمیع اور بصیر بولیں گے تو اللہ ہمارے جیسا ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے سمیع اور بصیر کا انکار ہی کر دیا کہ نہ اللہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نعوذ باللہ۔ کئی لوگ اس کے اندر بھی برباد ہوئے۔ تعطیل مطلب انکار کر دینا، نفی کر دینا، اور اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ برباد ہوئے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی اللہ سنتا دیکھتا بولیں گے تو ہم جیسا نظر آئے گا، اس لیے اس بات کا انکار ہی کر دو کہ اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام ایسے گمراہ فرقوں سے ہماری حفاظت کرے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو یہ تعریف پوری سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء اور صفات قرآن و حدیث میں آئے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، پر ہم اس کی تعویل نہیں کرتے۔
کہ اس کے میننگ کو چینج کر دیں، ہم اس کی کیفیت نہیں بتاتے کہ وہ کیسے ہیں، ہم اس کی تمثیل نہیں بتاتے کہ ہمارے جیسے قرار دے دیں، نہ ہم اس کی تعطیل کرتے ہیں کہ ہم اس کا انکار کر دیں۔ ایسے ایمان رکھنے والے کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اور اللہ پر صحیح طریقے پر ایمان رکھنے والا کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، بہت زیادہ غور سے ان باتوں کو سمجھنا، کیونکہ اسماء اور صفات کا باب بھی بڑا اہم باب ہے۔ اگر اس کو آپ صحیح سے نہیں سمجھ پائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مسائل آئیں گے آگے زندگی کے اندر، اس لیے بڑی غور سے ان چیزوں کو انشاءاللہ سمجھیے گا۔ کوشش کر رہا ہوں میں آسان الفاظ میں، پھر بھی اگر دقت آئے تو آپ اینڈ میں دوبارہ مجھ سے انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ اب اس بارے میں آپ ایک قاعدہ لکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں ایک قاعدہ لکھ لیجئے۔ ایک قاعدہ ہے کہ الاستواء معلوم، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ بات ہمیں معلوم ہے، پر کیسے ہے وہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ بڑا اہم قاعدہ ہے، آپ کو اس اللہ رب العالمین ہر چیز کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ تو ہم سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء اور صفات ہیں اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، بنا تعویل کے، بنا کیفیت کے، بنا تعطیل کے، بنا تمثیل کے۔ ان سب کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن کلیئر کر دی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتا دیا کہ آپ اللہ کے اسماء اور صفات میں ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ اللہ کی صفت ہم کو معلوم ہے، پر کیسی ہے ہم جانتے نہیں، اس پر ایمان رکھنا واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ چیز جانی کہ کون سے فرقے تھے جنہوں نے اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر گڑبڑ کی، ان کا نام میں نے بتایا، جہمیہ، معتزلہ، مشبہہ اور معطلہ۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کیا، ان صفات کو نہ سمجھا، اور اس بنیاد پر یہ ساری کی ساری قومیں تباہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ کے کتنے نام ہیں؟ سوال، اللہ تعالی کے کتنے نام ہیں؟ تو اللہ تعالی کے نام اور صفات کی کوئی اسپیشل تعداد نہیں ہے کہ آپ اس میں فکس کریں۔ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بہت زیادہ ہیں، آپ اس کو عدد میں قید نہیں کر سکتے، پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ کے 99 نام بتائے ہیں۔ قرآن اور احادیث میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام بتائے گئے ہیں، پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی 99 نام ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے مشہور 99 نام ہیں، پر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اور اس سلسلے میں دلیل آپ لکھ لیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 2736، اللہ کے نبی کا فرمان، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جس نے 99 ناموں کو یاد کر لیا جنت میں داخل ہو گیا۔ چھوٹی موٹی فضیلت ہے، کتنی عظیم فضیلت ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ یہ اللہ کی یہ توحید ہے، یہ اسماء اور صفات اللہ کی توحید ہے کہ اللہ کے ناموں کو یاد کیا جائے۔ پر ہمیں تو ہیرو ہیروئن کے نام یاد رہتے ہیں، فلمی کیریکٹرز کے نام یاد رہتے ہیں، کرکٹرز کے نام یاد رہتے ہیں، فٹ بالرز کے نام یاد رہتے ہیں، سنگرز کے نام یاد رہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے ناموں کی فضیلت اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ 99 نام ہے، جس نے یاد کر لیا وہ جنتی ہو گیا۔ اللہ کے نام قرآن کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اللہ، رحمان، رحیم، مالک، غفور، سمیع، بصیر، علیم، خبیر، مصور، خالق، باری، اول، آخر، ظاہر، باطن، کتنے نام اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے ہیں۔ آپ دعا مانگو تو ان ناموں کے ذریعے دعا مانگو، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارو، ان کا وسیلہ لگاؤ، اپنی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا استعمال کرو، تو رب العالمین آپ کی ساری دعاؤں کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کے ناموں کا استعمال دعاؤں کے اندر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی فضیلت ہے کہ اس کو یاد کرنے والا جنتی ہو جاتا ہے، اور دوسری فضیلت، ان ناموں کے ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ یہ توحید ہے، اسماء اور صفات۔
یہ توحید ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی توحید، اللہ تعالیٰ کے صفات کی توحید۔ اگر اس پر کوئی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد رکھنے والا بن جائے اور اس توحید کو سمجھنے والا بن جائے تو اسے بہت سارے فائدے ملتے ہیں، بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ آپ نے پہلے لکھا اللہ کے ناموں کی فضیلت، 99 ناموں کو یاد کر لیا جنت میں داخل ہو گیا، صحیح بخاری حدیث نمبر 2736۔ اور دوسری فضیلت، اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ دعا رد نہیں کرتا۔ نیکسٹ، اس کے بعد اگلی چیز میں نے بتائی کہ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات سے اگر کوئی دل لگا لے تو اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کا پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے۔ بھئی جب تک آپ کسی کی کوالٹیز کو نہیں جانتے ہیں نا، اس سے محبت نہیں کرتے۔ مجھے ایک بات بتائیے، دنیا کے اندر آپ کسی سے محبت کب کرتے ہیں؟ جب اس کی کوالٹیز کو جانتے ہیں۔ ارے بولتا اچھا ہے، لکھتا اچھا ہے، علم اچھا ہے، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، سخاوت ہے، سچ بولتا ہے، گالیاں نہیں دیتا ہے۔ جب آپ کسی انسان کی کوالٹیز کو جانتے ہیں تو اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ کو اگر اللہ رب العالمین سے محبت کرنی ہے تو اس کے اسماء اور صفات کو جاننا پڑے گا۔ جتنا اللہ کے ناموں اور صفات کو آپ جانیں گے اتنے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے لگ جائیں گے، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یعنی پوائنٹ نمبر 1 کہ بندہ اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے جب آپ اللہ کے ناموں اور اس کی صفات سے محبت کرتے ہیں، انہیں پڑھتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور انسان گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ اب مثال آپ دیکھ لیں، آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر چیز کا سننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہمارے ہر گناہوں کو اللہ رب العالمین جاننے والا ہے، ہماری کوئی بات اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اب اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرا اللہ سمیع ہے، میں ڈروں گا کہ نہیں ڈروں گا؟ گناہ کے پہلے، غیبت کے پہلے، چغل خوری کے پہلے، حرام کے پہلے یقیناً میں اللہ رب العالمین سے ڈروں گا، کیونکہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ اب جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اب مجھے یہ پتا چل جائے کہ میرے غلط، میرے حرام، میری ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیٹی بھی اگر چلے اللہ دیکھتا ہے، چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، تو پھر میں کیسے گناہ کروں؟ چوتھا فائدہ، اپنے بندے ہونے کا احساس ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھتے ہیں نا تو آپ کے اندر اپنے بندے ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ کے اللہ ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی عبدیت کا احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کتنا حقیر ہوں، اللہ تعالیٰ میں کتنا فقیر ہوں، میری آنکھیں تو کچھ کلومیٹر تک دیکھ لیں گی، حد سے حد کھلی جگہ رہی تو کہاں تک کا دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سن سکتا ہے، میری اوقات کیا ہے۔ تو اگر بندہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو سمجھ لے تو اس کے اندر عبدیت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اپنے بندے ہونے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے اہم چیز ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے کہ اگر بندہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اگر کسی کے اندر آ جائے تو اس کے بعد تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں بچتا ہے نا۔ مثال، آیت الکرسی پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حی ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قیوم ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اس کی ڈیٹیل کرتے ہوئے آگے کہہ دیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے اللہ کی عظمت! ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں،
ہم نے اپنے رب کی اس عظمت کو پہچانا ہی نہیں کہ میرا اور آپ کا وہ رب جو حی ہے، ہمیشہ زندہ تھا ہے اور قائم رہے گا، وہ قیوم ہے، ہمیشہ قائم رہے گا، نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، مطلب وہ اپنے بندے کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ کیوں نہ میں اس کی عظمت کو پہچانوں، کیوں نہ میں اس کے بڑائی کو پہچانوں، کیوں نہ میں اس کے آگے اپنا سر جھکاؤں، کیوں نہ میں اس کے آگے دعائیں مانگوں، کیوں جاؤں غیروں کے در پر، کیوں مانگوں کسی اور سے اولادیں، کیوں مانگوں کسی اور سے پریشانیوں کا حل۔ ارے میرا اللہ ہی ہے، قیوم ہے، اسے نیند اور اونگ نہیں آتی ہے، وہ ہر وقت اپنے بندے سے کنیکٹڈ رہتا ہے، تو میں کیسے کسی اور کو پکاروں؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین جو بھی اس کے اندر ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آیت الکرسی۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی نے سوال کیا ایک صحابی سے کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو کہا آیت الکرسی۔ اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ دعا قبول کرتا ہے، نماز کے بعد اسے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی کو کبھی اگر ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سمجھ میں آئیں گے، اور اللہ کے اسماء اور صفات سمجھ میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا، اس کی اونچائی اور بڑائی سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ اللہ رب العالمین کیسی عظمت والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والا ہے، جو اپنے بارے میں اسی پوائنٹ کے اندر دوسری دلیل آپ لکھیے سورہ انعام آیت نمبر 59، اللہ تعالیٰ کا فرمان وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کے اسماء اور صفات کے ذریعے اس عظمت کو پہچانیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں۔ سمندر میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، زمینوں پر کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور سنو اس ساری زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں ان درختوں سے اگر کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت اور کیفیت رکھنے والا ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی عظمت کو پہچانو، اس اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت کو پہچانو۔ آج یہ امت جو بزدلی کا شکار ہے نا، یہ امت جو ڈری ہوئی ہے نا، یہ امت جو مایوسی کے اندر ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے اسماء اور صفات کو نہیں پہچانا، اللہ کے ناموں پر کبھی غور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر کبھی غور نہیں کیا۔ اگر غور کر لیتے تو ہمیں اس کا فائدہ مل جاتا، اور اس کا چھٹا فائدہ یہیں پر لکھ لیجئے کہ دعا کا طریقہ آ جاتا ہے، دعا کا طریقہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ اسماء اور صفات کو سمجھ لیں نا تو آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ آ جائے گا، اور اس کی مثال سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کے ناموں کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ کیسے بتایا؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ ناموں کا وسیلہ، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ اس کی صفت، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پھر بندہ اپنی عاجزی بتا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان کے راستے سے بچا لے جن پر تو ناراض ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ذریعے اس سے دعائیں مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ اپنی عبدیت اور اپنی کمزوری کا احساس تبھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ کو آپ پہچانو گے۔ کبھی نبیوں کی دعاؤں کو دیکھا، انبیاء اکرام کی دعاؤں پر غور کیا؟ جب وہ دعا مانگا کرتے تھے وہ دعاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت ایوب دعا مانگ رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا استعمال کر رہے ہیں. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے اور تو تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسپیشل نام ہیں. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو آپ بولیے اے رزاق اے رازق میرا کاروبار چلا دے. آپ بیمار ہیں بولیے اے رحمان اے رحیم مجھ پر رحم فرما دے. آپ کے گناہ زیادہ ہو گئے، توبہ کرنی ہے، کہیے اے غفور اے غفار میں نے گناہ معاف فرما دے. اگر آپ کو دشمنوں کا ڈر لگ رہا ہے تو آپ شدید العقاب اے اللہ اے طاقتور میری دعا قبول کر لے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام کا اپنا اپنا میننگ ہے، ہر نام کی اپنی اپنی خاصیتیں ہیں، ہر نام کی اپنی اپنی ڈیٹیلز ہیں. اس کے ذریعے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی جو یہ توحید ہے یہ بڑی اہم توحید ہے. اب اس کے اندر نیکسٹ پوائنٹ لکھیے کہ صفات کی کتنی قسمیں ہیں. صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو صفات دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک صفات ذاتی، صفات ذاتی، ذاتی مطلب وہ اللہ کے ساتھ لگی ہوئی رہتی ہے. ایسی صفت، ایسی کوالٹی جو برابر لگی رہتی ہے، جیسے علیم، بصیر اور سمیع. ہمیشہ اللہ علم والا، مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ علم کبھی آتا اور جاتا ہے، ہمیشہ علم والا اللہ تعالیٰ. تو علیم، بصیر، سمیع. پہلی صفت کی قسم صفات ذاتی کہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ لگی رہتی ہیں، مثال علیم، بصیر، سمیع. دوسری ہوتی ہے صفات فعلی. صفات فعلی جو اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے تب اس کے ساتھ ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی ہے. صفات فعلی کہ اللہ جب کرتا ہے تب اس کے ساتھ وہ صفت ہوتی ہے، جیسے فرح، خوش ہونا، نزول، نازل ہونا. یہ اللہ کی صفات قرآن حدیث میں بتائی گئی ہے، پر وہ صفات اللہ رب العالمین کے ساتھ جب اللہ کرتا ہے تب ہوتی ہے. جیسے نزول مطلب نازل ہونا، فرح مطلب خوش ہونا. تو ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ ہی فرح میں رہے یا ہمیشہ ہی نازل ہوتا رہے. یہ صفات جو ہیں فعل پر ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے کام پر. اللہ تعالیٰ کرتا بھی ہے اور نہیں بھی کرتا ہے. تو بنیادی طور پر صفات کی یہ دو قسمیں ہیں. یہ توحید کی بڑی اہم قسم تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جسے توحید اسماء اور صفات کہا جاتا ہے، جس میں نے آپ کے سامنے بنیادی اصول بتا دیے کہ ہمیں اللہ کے کسی بھی نام اور صفت کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے میرے جیسی کیا. جیسے اگر آپ سن رہے ہیں کہ اللہ سمیع ہے تو کبھی یہ مت سوچو میرے جیسا ہے، ورنہ آپ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے نا. اللہ تعالیٰ سمیع مطلب ساری کائنات کو سننے والا، بصیر مطلب دیکھنے والا، علیم مطلب علم والا، خبیر مطلب خبر رکھنے والا. اللہ کی صفات انسان کی صفات کے جیسی نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو ایک قاعدہ بھی بتا دیا. اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ صفات کے منکر کون لوگ ہیں. اس کے بعد یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں اور ان ناموں کی فضیلت بھی بتا دی میں نے آپ کو دو. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اسماء اور صفات پر ایمان رکھتے ہیں تو 6 فائدے میں نے الحمدللہ آپ کو بتا دیے. اس کے اینڈ میں نے آپ کو بتایا کہ صفات کی کتنی قسمیں ہیں، ان دونوں کی بھی مثالیں میں نے آپ کو دے دی. اب انشاءاللہ کل آپ کے سامنے ذکر آئے گا توحید کے اثرات انسانی زندگی پر. یعنی اب یہ تو تینوں توحید آپ نے پڑھ لی، تو اگر اس توحید پر کوئی ایمان رکھتا ہے تو اس کی زندگی اور آخرت میں اسے کیا فائدہ ملے گا، کل انشاءاللہ یہ بتاؤں گا. اور اس کے بعد آپ کے سامنے توحید کا اپوزٹ آتا ہے شرک، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.